میں میوزک چھوڑ چکا تھا, سوچتا تھا کہ کیا کروں, اب کیا کام کروں. اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے, جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے, اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, آئی ہیو نتھنگ, بس اوپر اللہ ہے, نیچے بس یہ حالات ہیں. لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے, اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا. یہ میں نے سنی ہوئی تھی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا, میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں, یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو, مروا دیا مجھے, کہاں ہے وہ چیز. لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. میرا دل کہتا تھا مجھے, کہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں. So sitting in the masjid, I meet this man who comes up to me and he says, Bhai, what are you doing these days? I said, basically nothing. I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. تو اس نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں. تو ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں, تو میں نے کہا کیا کرے گا. اس نے بولا یار دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی, 25 لاکھ آپ دیں, 25 لاکھ میں لاؤں. اب اس نے 25 لاکھ بول دیا, اور میں ابھی 100 روپے بیوی کو دے کر آ رہا ہوں, اور بڑی اپنا سٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے. اب میں سوچ رہا ہوں 25 لاکھ کہاں سے ہوں گے, 25 لاکھ آپ لائیں, 25 لاکھ میں لاتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں گھر گیا, گھر بیٹھ کے سوچا, میں نے کہا کیا ہے, کیا بیچوں. ایک دوست کو میں نے بولا, اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے. تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا تھا. 25 لے لیں جنید بھائی, اس کے یہی دے سکتے ہیں. یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے اس دن پتا چلا, اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں, یہ چلو بعد میں کر لیں گے, دیکھ لیں گے. ایسے بھی ملے, لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی. اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں, کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے. تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا, اس کو بیچا, یہ بیچ دیا, وہ بیچ دیا, سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے. میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیا, 1 ہفتے بعد ملتے ہیں. 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے, 25 لاکھ میں نے رکھے, اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا. اور ابھی رمضان آنے والا تھا, تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا, 25 لاکھ روپے گئے, اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, اور میں کہوں یا اللہ یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے, یہ کیا ہے. کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے, اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے, اس کے پاس تو پیسے تھے. میں نے کہا یار اب کیا کریں. کہتا ہے یار فکر نہ کریں, کچھ دیکھتے ہیں. اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا, تباہی ہے, تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو. لارج میڈیم بن گیا, میڈیم سمال بن گیا, اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا. کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے, ان کو شلوار قمیض چاہیے, لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹرن تھوڑا چھوٹا کر دیں. میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتہ ہے چھوٹا پیٹرن ذرا مشکل سے کٹتا ہے, ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے. انہوں نے کہا ہاں وہ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان کو تو بس شلوار قمیض چاہیے پاکستان سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 دن بعد آ کے لے لیجئے. تو وہ جو چیز اللہ معاف کرے آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, جو چیز 500 روپے کی بیچنی تھی وہ 600 روپے کی بیچ دی. جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی 2 دن میں بیچ باج کے, پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باج کے بیٹھ گئے دونوں. کہ اب کیا کریں, سب بک گیا اور پیسے آ گئے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو
تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے۔ میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس، ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں۔ ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے، مفتی صاحب کے پاس بیٹھے۔ اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا، ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب، تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو۔ پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا، یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا، یہ لکھو پہلے۔ دوسرا کام، پہلا کام یہ سب سے آسان ہے، اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں، یہ اس سے مشکل کام کہا۔ اور اب تیسرا سب سے مشکل کام، یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے، میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ، اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں۔ ہم نے ایک کپڑا بنایا، وہ کپڑا کاٹن کا۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا ایک نظام تھا کھڑیوں کا، اس کو زندہ کیا، جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 لوگوں کی جابز لگ گئیں۔ ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل۔ یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاتھ، ٹھیک ہے نا۔ میں قسمن کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتا پہن لیا جو کھڈی کا بنا ہوا ہے، ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتا آپ سے پہنا جائے اس کے بعد۔ وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے۔ اس کپڑے کی ہم منہ مانگی قیمت لے سکتے تھے۔ آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم چاہتے تو کیا کر جاتے، لیکن نہیں کیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ پہلا کام ہم نے کہا اور 2 لوگوں کو، اور 2 لوگوں کو، اور 2 لوگ پسند کریں گے، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں۔ میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے، ہم نے کیا نہیں کیا، صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے۔ وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، تیسرے پارٹنر نے کیا کیا کچھ کیا۔ پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی، میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرینسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں، آپ اپنی کوئی بڑائی نہیں بتا رہا، آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت۔ ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں، بہت اچھی بات ہے، آئیں، اس میں کیا ہے، لیکن یار ہم میں خود میں کیا کمی ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ۔ ہم سیدھے ہو جائیں، خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا، ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے، دیکھو نا بے ایمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں۔ تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے؟ اگر یہ دماغ سیدھا چلے، پاکستان، ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو، بھول جائیں گے لوگ۔ اگر واللہ یقین کرو، اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں کر سکتا، دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے۔ میرے نبی نے کیا بولا؟ دیکھیے، میں سر کی گاڑی خریدنے آیا، ان کی گاڑی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، اب پہلا کام کیا کروں گا، ان کی گاڑی کی برائیاں شروع کر دوں گا، سر یہ تو اس کے ادھر بھی ادھر ڈینٹ لگا ہوا ہے، اس کے تو ادھر بھی وہ لگا۔ اچھا پہلے کیا ہوگا، پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے، پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، پھر یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، غصہ نہیں کھائیں گے، پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے، اب تو مرتا مر جائے میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا، ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، کبھی مت کرو یہ۔ اس کے برعکس میں سر کے پاس آیا، سر
वेरी वेल मेंटेन्ड कार, आप तो इसका मतलब गाड़ी का ख्याल रखते हैं। सर मुझे तो देखते ही अच्छी लग गई, लेकिन सर यकीन करें आप ये मांग रहे ना, मेरे पास इतने हैं नहीं, ये दे सकता हूँ, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे दे दें। तो ये जब मुझे अपनी गाड़ी देंगे, इतने बड़े दिल से देंगे, ठीक है, कम भी करेंगे, कहेंगे यार कम कर देता हूँ, चलो कोई नहीं, जाओ जुनैद अय्याशी करो, देखो मेरी गाड़ी का ख्याल रखना। कम में बेच रहे हैं लेकिन खुश कितने हैं, यार इसने मेरी गाड़ी की तारीफ की, इसने मेरी गाड़ी को रखा। आपको पता है हमें क्या सिखाया गया है खरीदते वक्त किसी चीज को? पता है आपको अल्लाह के नबी ने क्या बोला, जब किसी चीज को खरीदो तो कैसे खरीदो? मैं आपको बताता हूं। एक सहाबी ने के पास गुलाम घोड़ा लेकर आ गया, हजरत ये देखा आपने ये घोड़ा, ये 300 दिरहम का फाइनल हो गया है, ये आदमी 300 दिरहम में दे रहा है मुझे। तो उन्होंने उस घोड़े को देखा, फिर उस आदमी को देखा, बोला सुनो अगर मैं इसके 400 दिरहम कर दूं तो मेरे को इतराज तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं हजरत। तो मतलब क्या मतलब? अच्छा ऐसे करो, अगर 500 कर दूं, 600 कर दूं, 700 कर दूं, 800 तक ले गए 300 दिरहम के घोड़े को, 800 में। तो गुलाम भी पागल हो गया और वो बायर भी समझा कि ही इज अ क्रेजी मैन, तो उसको 800 दिरहम दिए, यार ये रख ले, ये रख ले और ये घोड़ा मुझे दे दे। गुलाम ने कहा सर क्या किया ये आपने? कहा बात ये है कि मेरे नबी ने मुझे ये बात बताई कि अगर कोई चीज खरीदने लगो तो अगर उसकी कीमत कम हो तो तुम कम कीमत मत देना, उसकी हद्दुल इम्कान जितने तुम्हारे पैसे हो ना, जितने दे सको उसकी वो कीमत देना। ये मुझे मेरे नबी ने सिखाया। ये था 1000 दिरहम का, मैंने तो 200 दिरहम कम दिए। ये मिजाज हमें सिखाया गया, ये मिजाज हमें सिखाया गया, और इस मिजाज की बुनियाद पर क्या हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ऐसे आदमी ज़कात लेकर खड़ा होता था, कहता था भाई कोई ले ले ज़कात, और एक आदमी ज़कात लेने वाला नहीं था।